السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، پچھلے 2 دن میں جو پاکستان میں ادھم مچا ہوا تھا، جو عجیب طوفان بدتمیزی وپا تھا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاست اولین ہے سارے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان ایک سیکنڈری چیز ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے آرمی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کل پرسوں جو ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، افسوس ہوا، بے حد افسوس ہوا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم اور قلم پکڑانے کی بجائے ڈنڈے، لاٹھیاں اور بندوقیں پکڑا دی، جس کے بعد وہ نوجوان نسل جس کو کوئی راہ نہیں دکھائی گئی، جس کو کوئی روزگار نہیں دیا گیا، وہ الٹیمیٹلی توڑ پھوڑ کو ایک نئی قسم کی انٹرٹینمنٹ سمجھ رہا ہے. نہ یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ینگ جنریشن کے پاس گراؤنڈز اینڈ پارکس ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر وہ اپنی انرجی ایگزرٹ کر سکے. یہاں ہے تو وہ موقع ہے جو سیاسی جماعتیں فراہم کرتی ہیں کہ جاؤ کھل کے توڑ پھوڑ کرو. افسوس کی بات یہ ہے کہ کل میں خود تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کو میں نے 5 گھنٹے کے اندر گزارا. 5 گھنٹے بعد جب میں گھر میں پہنچی تو اس دوران میں میری گاڑی کے اوپر جتنی لاٹھیاں اور پتھر برسائے جا سکتے تھے وہ برسائے گئے. جتنا طوفان بدتمیزی سڑکوں کے اوپر ہو سکتا تھا وہ ہوا. ایمبیولنسز کو آگ لگائی گئی، سرکاری املاک کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر لاہور کے گھر میں گھس کے اس کو آگ لگائی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کے تحفے کو ہم لوگوں نے راکھ راکھ کر دیا، اور صرف اس گھر کے تحفے کو نہیں بلکہ اس ملک کے تحفے کو بھی ہم نے راکھ راکھ کر دیا. جی ایچ کیو کے اندر گھس تو گئے لیکن وہ ری ایکشن نہ ملا شاید جو ری ایکشن ڈھونڈا جا رہا تھا. صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ آرمی کو بلانا پڑا، اور آرمی کو بلانا پڑا تو ایک نیا خدشے نے جنم لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آرمی اور لوگ آمنے سامنے آ جائیں، اور آمنے سامنے آنے کے بعد ایک خانہ جنگی کی کیفیت بن جائے. آج صبح سے صورتحال نے پاسا پلٹا. عمران خان صاحب کو بلایا گیا سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس سے ایسا لگا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے گا، اور طریقہ ان کو اریسٹ کرنے کا سراسر پہلے سے ہی غلط تھا. احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے کے خلاف پہلے ایک پریسیڈنس موجود تھا، اور وہ گیلانی صاحب کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے ایک کیس تھا جو کہ 2012 میں اگست میں ان کو ایفیڈرین کیس کے اندر اریسٹ کیا گیا اینٹی نارکوٹکس فورس سپریم کورٹ کے دروازے سے. اب یہ تو دروازہ ہے لیکن یہاں تو اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا خان صاحب کو. تو طریقہ گرفتار کرنے کا پہلے ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر سکم موجود تھے، آرام سے رہائی ہو سکتی تھی خان صاحب کی. ابھی سپریم کورٹ نے خان صاحب کو اسی پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیا ہے 1 دن کے لیے. کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنی ہے، اور اگر وہاں سے بیل نہیں ملتی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم پھر گرفتار کر لیں گے، اتنی جلدی ادھر ادھر نہ جائیں، ہم پھر گرفتار کر لیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں پی ٹی آئی پچھلے 2 دنوں کے اندر آرمی کو ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آئی، وہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس سے لگا کہ وہ عدلیہ کو دھمکا رہی ہیں. سنیں ذرا. کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں، آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف، کسی کا گھر نہیں بچے گا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ کے بعد چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جی کیوں ہمارے گھر کو آگ لگائیں گے، کیونکہ ہم انصاف فراہم کرتے ہیں. اب ادارے سیاسی جماعتوں کے گونز یا غنڈوں کے ڈر سے اپنا کام کرنا کیا بند کر دیں؟ کیا پاک فوج جو ہے وہ دفاعی کام اور انٹیلیجنس کا کام، اور عدالت جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کا کام بند کر دے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہاں کوئی ادارہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اداروں کی باؤنڈریز بھی سیٹ ہونے والی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے آپ مشل اس طرف لے جائیں جہاں پورے پاکستان کو آگ لگ جائے. بہرحال ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت آج موجود ہے. ان شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا، خان صاحب کے قریب تھے، میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب راستے جدا ہوئے تو ایسے جدا ہوئے کہ بہت سارے پول کھلے. ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب موجود ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، ڈسینٹ کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے. ان کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، میڈیا پہ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو اس سارے موب وائلنس کے حوالے سے کچھ اور ہے. بہت شکریہ روکڑی صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو آن مائی ولاگ. دیکھیں میں تو اس میں قائل ہوں کہ یہ سارا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. میں وہی ابھی کہہ رہی تھی، آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ کیسے ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک سوال، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈالا گیا، لا کے کھڑا کرایا گیا. جھوٹ بولتے ہیں.
ایڈ کرایا گیا, جھوٹ ایجنسیز کے لوگ تھے, گورنمنٹ کے لوگ تھے, ان کو ٹرک ٹرک بھر کے لے گئے. جھوٹ بولتے ہیں. دے پلان دس تھنگ, ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ باقی پارٹیز کی نسبت, کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ریزسٹنس کی پالیٹکس کے اندر دے آر پلاننگ دیز تھنگ. یہ بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹینٹیکلز ہیں جو ان کو بہت کچھ سکھا چکے ہیں. کون سے ٹینٹیکلز ہیں؟ جیسے سوشل میڈیا ان کو پچھلے کسی دور کے اندر پتہ نہیں کون سی جنریشن وار میں سکھا دیا گیا وغیرہ وغیرہ, سکھا دیے گئے ان کو ٹینٹیکلز نے. ابھی بھی ان کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو ان کو چیزیں سکھاتے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک ان کا فیس ہے جو بڑا آپ کے آگے آ کے بیٹھ کے اچھی باتیں کرے گا. ایک ان کا فیس وہ ہے جو خفیہ میسنجر کے اوپر ان کے پراکسیز لگی ہوئی ہیں, دبئی سے آپریٹ ہو رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ سے آپریٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کے لڑکے ہیں. یہ وہاں پر ان کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہے کہ جیسے یہ کام ہوگا تم نے باہر نکل کر یہ کام وہ تو ہمارے سپورٹرز ہیں, سپورٹرز کو روک تو نہیں سکتے ہم. نہیں, یہیں پہ ہے. سپورٹر کو ٹرین کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کے سپورٹرز کو, ایم کیو ایم جیسی پڑھی لکھی پارٹی کو الطاف حسین صاحب کہاں پہ لے کے کہاں لے گئے تھے, کہاں سے آپریٹ ہوتے تھے, اور 2 نسلیں کراچی کی تباہ ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب سے لے کے آپ کلشنکوف کی طرف لے گئے, پورا سندھ تباہ ہو گیا. سندھ کراچی تو ہم ریکور کر رہے ہیں. آج آپ نے بچے کو کس سٹیج پہ لے گئے؟ میاں والی کی آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے تھانہ جلا دیا, تھانے کے اوپر قبضہ کر لیا, سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, اور مختلف اور ہاسپٹلس, ایمبولینسز کو جلا دیا, ایئر فورس بیس کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, شہداء کی فیملیز کے اندر جا کے ان کو ٹارچر کیا, لالک جان شہید اور کرنل شیر خان جیسے بندوں کی تصاویر کو اتار کے آگ لگا دی. اب یہ کیا فریم آف مائنڈ ہے؟ اس فریم آف مائنڈ کے اندر بھری ہوئی ہے نفرت. نفرت کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اور نفرت کس نے بھری ہے؟ نفرت اس بندے نے بھری ہے. اس بندے نے کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے نفرت بھرنی شروع کی ہے, اس کو پرووک کرنا شروع کیا ہے, ان کو آج اس سٹیج پہ پہنچا دیا, اینڈ ہی فیل سیٹسفائیڈ. لیکن روکڑی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں کہ وہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چل پڑے, اندھی تقلید کر رہے ہیں. آپ کے ہمارا ملک ہے ہی اندھی تقلید. جس ملک کے اندر مساجد میں یہ لکھا ہو کہ تم میری مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, تم اس مسجد کے ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے ہو. اندھی تقلید کا اگر آپ پوری دنیا کے اندر, افریقہ کے اندر کو شاید کوئی ووڈو میجک والے اندھی تقلید کرتے ہو, پاکستان ہے ہی اندھی تقلید. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریاکشنری ہو کر انتہائی قدم اٹھانا ہے ہی یہاں پہ. کہاں پہ؟ اور جو ایکسٹریم ریاکشنری بیہیویئر پاکستان کے اندر آ گیا, آپ کی بات سننے کو. تو یہ جو 2 دن میں ہوا روکڑی صاحب, یہ سپونٹینیس نہیں تھا؟ یہ لوگوں کا غصہ نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کو ڈال دیا جائے؟ ہے نا, لیڈر کو نہیں, یہ لوگوں کی محرومیاں تمام پرانی. اب 18 سال کے بچے کو ٹرینڈ آپ نے یہ کر دیا. میں نے 18 سال کے بچے کے لیے ایز اے لیڈر کیا سوچنا تھا؟ اس کا کیریئر, اس کے کیریئر کے لیے میں نے کو مواقع فراہم کرنے تھے. 3.5 سال گورنمنٹ تھی, بزدار نے جو مواقع فراہم کیے, تو 18 سال کا بچہ اس وقت اور کیا کرے گا؟ محمود خان نے جو وہاں مواقع فراہم کیے. دیکھیں, میرا کام ہے ایز اے لیڈر اپنی قوم کو بچانا, اس کو آگے لے کے جانا, ان کو مواقع دینا کہ کل وہ اچھی زندگی گزار سکیں. اب وہ اس پہ سوال پیچھے ہے کہ پھر لوگ یہ کریں گے کہ 3 سال کے اندر خان صاحب کیا کر سکتے تھے جو 70-75 سال کے اندر باقیوں نے نہیں. میں مانتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں ڈیزاسٹر شروع کرتا ہوں جنرل ضیاء الحق کے ٹینیور سے. میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ مارشل لاز اور اس قسم کے مارشل لاز, پھر امریکن انویژن, سو مینی تھنگس. کیا ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان خوبصورت پاکستان نہیں تھا؟ بے شک, اتنا خوبصورت پاکستان تھا, ہمارے شہر اتنے صاف تھے, ہم ایک دوسرے کی بات سنتے تھے, تحمل تھا. یہاں تو آپ بات کرنے پہ آئیں اگلے کا, یہاں پہ رگیں پھولنا شروع ہوتی ہیں, اور وہ آپ کا لاجک سکیلز ہی نہیں ہے. ہمارے سے تو ترازو چھن چکا ہے. آپ اور میں ذرا عدل کی بنیاد پہ بات کریں نا. اچھا چلیں چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. یہ جو کل جس چیز کے اوپر اس کو گرفتار کرنے کی گئی ہے, وہ کیس ہے کیا؟ اینی باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ بھائی 190 ملین پاؤنڈز کا ایک کیس ہے جس کو ویو آف کر دیا گیا. آج کسی نے عدالت میں کو اس پہ بات کی, وکلاء نے کسی کو بات کی, سول سوسائٹی نے کو بات کی. ہماری اخلاقی پستی ایز اے قوم اتنی نیچے جا چکی ہے. میں نے کل 2-3 دوستوں سے بات کی, میں نے کہا وی جوائنڈ ہیم کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. یعنی میں نے کہا یار یہ کرپشن کا کیس ہے. انہوں نے کہا فلانے نے کرپشن نہیں کی. میں نے کہا اٹ مینز یو ہیو ایڈمٹڈ کہ یہ کرپشن کرے تو خیر ہے, واٹ ایلس از لیفٹ. تو پھر کل یہ کوئی بہت بڑا گروہ لے کے کوئی آدمی بھی آ جائے کل افغانستان سے, تو پھر وہ آ کے قبضہ کر لے, بات ختم ہو گئی. اچھا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 دن کے اندر ہوا, اور جو اب پنجاب کے اندر ایک سینٹیمنٹ اینٹائی آرمڈ فورسز بن گیا ہے, ڈیولپ کیا گیا, وہ ڈیولپ کیا گیا ہے, ڈیولپ ہو گیا, بٹ ہو گیا, اور وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب جو ہے وہ آرمڈ فورسز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا.
اب وہ پوزیشن پہ نہیں رہ سکتے کہ ہم جہاں مرضی جو مرضی انٹرونشن کریں. دس از واٹ PTI رائٹ ناؤ تھنکس, دس از واٹ اے لاٹ آف پیپل رائٹ ناؤ تھنک. ڈو یو تھنک کہ دراڑیں اتنی پڑ گئی ہیں کہ ان سے یہ رزلٹ نکلے گا کہ ادارہ اپنی جگہ پر رہے گا اور سیاستدان اپنے سولوشنز نکالیں گے, یا یہ کسی اور سمت میں چل پڑے؟ نہیں, واحد ادارہ بچہ یہی تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس بچہ یہی تھا. آپ کا نہری نظام تباہ ہو گیا, آپ کے ایکسچینج تباہ ہو گیا, آپ کا جوڈیشل سسٹم جو لوکل جوڈیشل سسٹم ہے تباہ ہو گیا. 55,000 کیسز سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, 55,000 کیسز. آپ کا سیاسی کیسز تو راتوں رات صحیح ہو جاتے ہیں. باقی تو چیزیں اور ہیں نا جی. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیس ہی ایک چل رہا ہے پاکستان میں. 55,000 کیس, 55,000 سپریم کورٹ کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے. آپ کا جو بیوروکریسی کا سسٹم تھا تباہ ہو گیا, آپ کی پولیس تباہ ہو چکی ہے, آپ کے تمام ادارے تباہ ہیں. ایک ادارہ بچا ہوا, آپ کا وابڈا تباہ ہو گیا. آپ نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں, آپ کسی اور چکر چل میں پڑے ہوئے تھے. حرام دبا کے آیا, پولیٹیشین, ٹھیکیدار, گورنمنٹ کے آفیشلز مل کے, یعنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے. 70 ارب روپے کا بجٹ صرف میوالی میں 3.5 سال میں آیا, گٹروں کے اندر بہا دیا گیا. کہاں گیا پیسہ, کون کھا گیا؟ ایک ادارہ بچا ہوا تھا. یہ میں نہیں کہتا ہوں اداروں کے اندر بندے پہلے جو لوگ تھے وہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اسی ادارے کو ساتھ ملا کر 3.5 سال اور پھر اسی کے سہارے کے اوپر اگلے 20 سال گزارنے کی جو خواہش تھی, اور جب ادارے نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ اگلے اس ایڈونچر میں, وی آر ناٹ ود یو, جو ایڈونچر جن لوگوں نے کرنا تھا کر لیا. یہ ادارہ اب جب اس ایڈونچر کا ساتھ نہیں دے رہا فار ہز اون جو موٹیوز ہیں, اور اس ادارے کے ہیڈ سے لے کے تمام اس ایڈونچر کا ساتھ نہیں دے رہے, آج آپ خلاف ہو گئے. کیوں؟ کل تو یہ ادارہ باپ تھا. کہانی یہ ہے کہ مجھے اپنے ایڈونچر کے لیے ادارہ چاہیے. اگر ادارہ کہے کہ بھائی تو نے جو ایڈونچر کر لیا نا وہی اس قوم کے لیے بہت ہے اور ہم ایڈونچر سے ہٹ رہے ہیں, تو پھر ادارہ خراب ہے. انفارچونیٹلی ابھی تو ہر کسی کی انویٹیشن ٹو ایڈونچر ہوتی ہے نا ادارے کی, اگر بھیک مانگی جاتی ہے مجھے سپورٹ کرنے, مجھے سپورٹ کرنے. خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ذرا وہ میں چلاؤں گی, ذرا سنیں کہ خان صاحب نے موب کلچر یا موب وائلنس اور ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا تھا. سنیں. کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق, ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے, اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. روکڑی صاحب, یہ تھاٹ تھی بیسکلی خان صاحب کی کہ گورنمنٹ کیسے چلے گی, اسٹیٹ کے ساتھ آپ کیسے ہیڈ آن آئیں گے. پچھلے 2 دنوں میں تو یہی ہوا, اور اس کے اوپر خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہتے ہیں میں تو گرفتار تھا, پرتشدد مظاہروں کے ذمہ دار کو کیسے جانوں گا, اور میں کیسے ہو گیا. معصومیت. میرا موبائل فون لے لیا گیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. مجھے کبھی پولیس لائن اور کبھی کہیں اور لے کر پھرتے تھے, اغوا کیا گیا, ڈنڈے مارے گئے. گاڑی کے اندر آخری ویلاگ نکال لیں, میں گرفتار ہو رہا ہوں اور حقیقی آزادی کے لیے تم نے باہر نکلنا ہے. کہہ دیا نا جی, باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ باہر نکل کے کرنے کے لیے اس کی لیڈرشپ نے کہا آگ لگا دو. ایویڈنس موجود ہے. کون سی لیڈرشپ نے کہا؟ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, شاہ محمود قریشی نہیں کہیں گے, یہ حافظ فرد کہے گا. اچھا, یہ ان کا کے پی سے ایک اور بندہ کہے گا. ان کی لیڈرشپ, پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لیڈرشپ ان کی اور ہے. یہ ابھی بھی نہیں کہیں گے, یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ لوگ ایسے جو ان کو بلا لیں اور ان کو بتائیں کہ دوسری لیڈرشپ کون سی ہے, تم بتاؤ, جو کہ تمہارے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتی ہے. تمہارا جبران کون ہے؟ اچھا, تمہارا جبران کون ہے؟ تمہارا جبران الیاس کون ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا میجر عادل راجہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کانٹیکٹ ہے. میجر عادل راجہ تو کوئی الگ ہی چیز ہے. ہی از ود دیم, ہی از ود دیم. کیوں ہی از ود دیم؟ اس کا پڑھنے کون کس کے ساتھ ہوتا ہے. دوست اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لوگ اگر ہماری فیور میں بات کریں تو کیا, دوست دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اس کے دوست دیکھ لیں, لوگوں کو دیکھ لیں کون وہاں جا رہا ہے. پھر انڈیا کے وہ ہینڈلرز جو کہ اینٹائی فوج بیانیاں لے کر چل رہے ہیں,